ذہن میں رکھ رہے ہر شخص، علی اللہ نہیں، جو بھی علی کو اللہ کہے سب سے پہلے میں اس پہ لعنت کروں گا، اور اللہ کو چھوڑ کر باقی جو وہ ہے، اگر کوئی علی کو وہ سب کچھ نہ مانے۔ نماز پڑھتے ہو، قنوت میں اپنے والدین کے لیے نہیں کہتے ہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پالنے والے میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جیسے بچپن میں وہ میرے رب تھے۔ ماں باپ چاہے مومن ہے یا منافق، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ماں باپ ناسبی ہوں، کسی کے ماں باپ منافق ہوں۔ منافق ماں باپ دو لقمے کھلائیں تو رب ہے جس کی زمین کا کھا رہے ہو۔ یاری ہے مصدر تسبیح اور بیوی ہے مقصد تسبیح۔ مصدر اور مقصد کا مولانا فرق بتاؤں؟ مصدر وہ ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے یوں کرے اور کہے میں نے کائنات کو روزی دے دی، پھر ممبر چھوڑ کے کھا رہا ہے، کہے بطول میری روٹی کدھر ہے؟ سورہ دہر پڑھنا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، پلائے گا ان کو ان کا رب۔ اگر یہ جو ہاتھ پاؤں والا خدا رکھتے ہیں ان سے بات نہیں، جن کا اللہ پہلے ہی کرسی پہ بیٹھا ہے ان سے گفتگو نہیں، میں علی والوں سے بات کر رہا ہوں۔ تمہارا خدا تو بدن رکھتا نہیں، جام بغیر ہاتھوں کے دیا نہیں جا سکتا، اب ہاتھوں والا اللہ چاہیے یا اللہ کے ہاتھ چاہیے؟ کلمہ ربہ، جب موسیٰ سے موسیٰ کا رب بولا، قال رب ارنی انظر الیک، تو موسیٰ نے کہا اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں بھی نبی صاحب بچپن میں سوچا کرتا تھا کہ میں صرف عالم کا بیٹا ہوں، عالم کے گھر پیدا ہوا ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آ سکتا۔ موسیٰ کو پتا نہیں تھا، میرا موسیٰ سے ٹکراؤ ہو گیا مولانا۔ میں نے موسیٰ سے پوچھو، نبی ہو کے، اولے العزم ہو کے، صاحب کلمہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت ہو کے اللہ کا دیدار مانگا، اس نے کہا او جاہل، او احمق، او بے وقوف، او عقل کے بحری، میں نے اللہ کا دیدار کہاں مانگا؟ میں نے تو رب سے کہا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھے، ولکن انظر الی الجبل، بھئی ہے پہاڑ پہ نظریں رکھ، اگر یہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا تو پھر تو مجھے دیکھ لے گا۔ اور آگے کرام بھائی پھر آیت کریے، فلما تجلی ربہ، جب موسیٰ کے رب نے تجلی پھینکی، فجعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزوں میں پٹ گیا، موسیٰ چکرا کے غش کھا کے پٹ سے گرا، ہوش میں آیا، پہاڑ سرما ہو چکا ہے اور 70 آدمی مر گیا، مٹ چکے، نابود، نام و نشانی کوئی نہیں۔ یعنی وہ تجلی کی بجلی نے، حالانکہ یہ پتہ ہے 7 لاکھ میں سے چن کے لایا تھا موسیٰ، اس میں سے نبی صاحب 70,000 چنے، ان میں سے 7,000، ان میں سے 700، پھر 70۔ تمہارے 12ویں امام نے اپنی توقیع میں مسائل کا جواب دیتے ہوئے لکھا ان موسیٰ ما کمال علم ہی و وفور عقل اختار من قومہ 70 نفرا۔ فرمایا موسیٰ کا کمال علم بھی دیکھو، اس کی وفور عقل بھی دیکھو، اس نے 7 لاکھ میں سے 70 چنے۔ طور پہ پہنچتے ہی انہوں نے موسیٰ سے کہا ہمیں اللہ دکھا۔ فرمایا جب نبی کا چنا ہوا یہ ہوتا ہے تو بندوں کا چنا ہوا کیسا ہوگا؟ مگر ایک اور فرق ظاہر صاحب نظر آیا، تجلی ایک تھی، اثر 3 ہے، پہاڑ سرما، 70 بندے مٹ گئے نابود، موسیٰ بے ہوش۔ اگر موسیٰ کی جنس ان سے ملتی ہوتی، آگے شاکر قرآن کہتا ہے فلما افاقا، جب ہوش میں آیا، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، کہنے لگا تو تسبیح کے لائق ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور پہلا مومن میں ہوں۔ نہیں پیچھے والوں انہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تو اتنا کہا ہے کہ موسیٰ نے کہا انا اول المؤمنین، میں مومنین میں سے اول ہوں، میں مومنین میں سے پہلا۔ میں بتاؤں انہیں کیا ہو گیا؟ ان کی نظر دور چلی گئی ہے، کیونکہ مومن کا ترجمہ ہے ایمان والا، اور یہ جنگ خندق کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ موجن تک کی زبان کو جنبش میں لا کے نبی کہہ رہا ہے برز الایمان کلہ، وقت لے لو جتنا چاہیے، یا علی کے سوا کوئی ایمان دکھاؤ۔ یعنی یہ کونوں خدروں میں چھپ کے ڈرانا، کیا مقصد؟ میدان میں آؤ، میں جو چیلنج کر رہا ہوں علی کے بغیر کوئی ایمان دکھا ہے تو اپنے باپ کا تو دکھا، اور اگر نہیں دکھا سکتا تو پھر میں تیرے باپ کی گردن مروڑ کے بھی ترجمہ کروں گا، مومن ایمان والا یعنی علی والا۔ اور موسیٰ کہہ رہا ہے انا اول المؤمنین، میں پہلا علی والا ہوں۔ تمہیں تصور قدے میں لے چلوں، معراج کیا ہے؟ تسبیح کا سفر ہے، سبحان الذی اسریٰ۔ جب معراج سے واپس آئے تھوڑے سے صحابہ میں ہی اترے، صحابہ تمہیں پتا ہے کہ میں رات کہاں تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں، ہم اتنا جانتے ہیں کہ ساری رات ابو طالب کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی اور وہ مکے کی گلیوں میں منادی کر رہا تھا کہ مجھے محمد نہیں مل رہا، اگر اس کا بال بھی بکا ہوا تو پھر کل کا سورج ڈوبنے سے پہلے مکہ نہیں قبرستان بن جائے گا۔ شکر ہے آپ آ گئے، کہیں آپ کے چچا نے قتل عام ہی نہیں شروع کر دیا جس کے سفر کی خبر ابو طالب کو نہ ہو۔ نہیں شاکر میں بات کہنے لگا ہوں اور پاؤں میں نے نیچے رکھ لیا، بخدا یا دوسرا پاؤں بھی نیچے جائے گا اور تم ہی میں سے گزرتا ہوا میں باہر نکل جاؤں گا، یا پاؤں واپس آئے گا۔ جس کے سفر کی خبر ابو طالب کو نہ ہو، عمران کو نہ ہو، اس کے ہم سفر کی خبر ملا پہ ایمان کو کیسے ہو گئی ہے؟ شکر ہے کہ آپ آ گئے، میں زمین پہ تھا ہی نہیں، میں تو ادھر گیا ہوا تھا، اور ان تھوڑے سے لوگوں میں نقوی صاحب میرا مولا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ یہ کیسے گئے کیسے آئے؟ ابھی کرام بھائی رسول نے احوال سفر بیان شروع کیا، ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے صحابہ، جی یا رسول اللہ کیا؟ کہ میں آسمان ششم سے گزرا نا، اے تارا زمین اسد، ایک نوری شیر نے میرا راستہ روک لیا، میں نے بچ کے ادھر سے گزرنا چاہا وہ ادھر سے آ گیا، میں نے ادھر جانا چاہا وہ ادھر مڑ آیا۔ میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تیری نبوت کی قسم، مجھے اللہ نے جب سے خلق کیا ہے میں اس نوری شیر کو ایسے دیکھ رہا ہوں، فرشتوں میں یہ آسمانوں کا نگران مشہور ہے۔
اور جب کبھی یہ بکھر کر اپنے ہم ہمارے اسدانہ میں تسبیح کرتا ہے ساتوں آسمان درز اٹھتے ہیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا چونکہ آسمانوں کا نگران ہے اور آپ نے ابھی آگے جانا ہے. اس کے اعتبار سے محسوس ہو رہا ہے یہ آپ سے کوئی تحفہ لینا چاہتا ہے. رسول نے کہا تحفہ تو میں اور تو کوئی نہیں لایا. چلو رسول نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری. فرماتے نزا تو خاتمی و رمیت و نحو الاسد. میں نے انگوٹھی اتار کے شیر کی طرف پھینکی. شیر نے اپنے پنجے میں سنبھال لی. یا رسول اللہ انگوٹھی شیر کو دے آئے. وہ آسمانی شیر کیا کرے گا؟ جیسے خیبر شکر بیٹھا تھا ادخل یدہ فی جیبہ. علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا یہی انگوٹھی ہے. جو علی کے ہاتھ میں انگوٹھی آئی نا سب صحابہ کے منہ سے بیک جنبے سے لب نکلا سبحان اللہ. مجھے سبحان اللہ کی تسبیح جاری تھی. رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا. یا علی وہ خدیجہ بڑی مضطرب ہے چشم برا ہے سراپا انتظار ہے. چلو چل کے اسے تسلی دیں وہ مجھے دیکھے گی سنبھل جائے گی. اسے بھی تو معراج کے حالات بتانا ہے. دونوں بھائی اندر گئے. خدیجہ گھبرائی تو نہیں ہو. وہ کیا ہے کہ میں ام ہانی کے گھر سے ہی اللہ کے بلاوے پر عرش پہ چلا گیا تھا. مبارک ہو یا رسول اللہ. کیا دیکھا کیا ہوا؟ فرمایا فلما دنوت من ربی. میں جب منظر کعبہ قوسین پہ مسند او ادنا پہ پہنچا یہ ہوا وہ سارا چھوڑ دیا کیونکہ میں مہمان تھا وہ میزبان تھا. اس نے خدیجہ مجھے کھانا بھی دیا. جب کھانا سامنے آیا میں بیٹھا رہا. آواز آئی میرا بھی پسند نہیں پروردگار پسند اور ناپسند تیرا تحفہ مجھے پسند ہو کھا کیوں نہیں رہے؟ اللہ والے تیرے ہی حکم سے میں نے اپنی امت کو بتایا ہے انا اکل وحدہ بلا عذر فهو ملعون. جو بغیر کسی عذر شرعی کے اکیلا کھائے وہ ملعون ہوتا ہے. اگر میں نے زمین پہ جا کے بتایا کہ وہاں اکیلا کھایا پھر کیا ہوگا؟ میرا بھی اب یہاں اور تو ہے کوئی نہیں چلو ہم آپ کے ساتھ کھاتے ہیں. جناب خدیجہ حیران ہو رہی ہیں. اچھا پھر کیا ہوا؟ تھوڑا سا پردہ سر کا ایک ہاتھ باہر آتا تھا. ایک لقمہ ہم لیتے تھے ایک لقمہ وہ ہاتھ. خدیجہ میں گنتا رہا جتنے لقمے میں نے لیے اتنے ہی وہ ہاتھ پردے کے اندر لے گیا. پھر بہشتی سیبوں کا ایک خوان ایک تخت ہمارے سامنے رکھا گیا. ایک سیب میں نے اٹھا کے کھایا ایک سیب تو ہاتھ اٹھا کے پردے میں لے گیا. اب پتہ نہیں کون کتنے پانی میں ہے. جناب خدیجہ کی عبرت بڑھتی جا رہی ہے. ادخل امیر المومنین علیہ السلام یدہ فی جیبہ واخرج تفاحا. اچانک علی نے جیب میں ہاتھ ڈال کے کہا یا رسول اللہ یہی سیب تھا. اچانک جناب خدیجہ کے منہ سے نکلا سبحان اللہ. تم خدیجہ کو کیا سمجھتے ہو؟ یہ تو نقوی صاحب اس بی بی کے مقام کا مولانا ایک جملہ رسالت سے پتا چلا کہ عظمت خدیجہ کیا ہے. کیونکہ جب شام والی بی بی دنیا میں آئی نا تو رسول نے یہ فرمایا تھا جللوہا احترام کیا کرو اس کا تجلیل کیا کرو اس کی تعظیم کیا کرو اس کی. کیوں؟ فہیا سیدہ خدیجہ یہ سیدہ خدیجہ جیسی ہے. مولانا یہ مکے کے واقعے ہیں سارے. مکہ چھوٹ گیا مدینہ آباد ہو گیا. پھر مکے پہ حملہ کر دیا رسول نے مکہ فتح ہو گیا. کعبہ پہ وارث ہو چکا تھا بتوں نے قبضہ کر لیا تھا. رسول نے کہا یا علی ہمیں مدینہ بسا دیا مکہ چھوڑ دیا. اللہ کا گھر ہی بھی وارث ہو گیا. لوگوں کے جھوٹے خداؤں نے بیت اللہ میں قبضہ کر لیا. نکالے نا انہیں بالکل نکالنا چاہیے. اب یہ آج تک شکیل بخاری مجھے سمجھ میں نہیں آئی جو زمین پہ بیٹھ کے یوں کرے اور چاند کو دو پارا کر دے. کہتے یار یہ بت اونچے زیادہ ہیں ایک آدمی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا. یا تو مجھے اٹھا یا میں تمہیں اٹھاؤں. یا رسول اللہ یہی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو اٹھاؤں. آپ ہر لحاظ سے افضل ہیں مجھ سے رشتے میں منصب میں مرتبے میں ہر لحاظ سے آپ برتر. لے میں کندھا جھکاتا ہوں سوار ہو جائیے. پاؤں اٹھایا رسول نے ابھی کندھے کو چھوا نہیں تھا. جبریل آیت لے کے آ گیا. وہ کہہ رہا ہے واقف جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. میرے حبیب علی کو ذرا سر سے پاؤں تک غور سے دیکھ. وجہ اللہ عین اللہ وجہ اللہ ید اللہ یہ سارا نفس اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب کبریائی کے بدن کو جھکائے گا. خود جھک واقف جناحک اپنا کندھا جھکا. لمن اتبعک من المؤمنین جس نے مومنین سے پہلے تیری اتباع کی. رسول نے کہا سمعنا وطاعتا. اس نے کہا میں نے سنا اطاعت کی. رسول زمین پہ بیٹھے. یا علی صدمن کبھی علی تو سوار ہو اس کا حکم ہے. اب ایسے رسول بیٹھے تھے. علی پیچھے سے آئے. علی کا رخ بھی ادھر بلا تشبیہ داہنا قدم اس دوش پر بایاں قدم اس دوش پر. یعنی اپنے پاؤں پورے توازن کے ساتھ جما لو اور میں احتیاطاً تیری پنڈلیاں بھی پکڑ لیتا ہوں کہ گرنے نہ پاؤ. کون تماشائی ہے تم میں اور کون حقیقت کے موتی چننے آیا حقیقت تلاش کرنے آیا ہے. وہ ایک لمحہ دیکھے میری جانب. یاری احتیاطاً میں احتیاطاً تیری پنڈلیاں پکڑ لیتا ہوں گرنے نہ پاؤ. اب دیکھتے میری طرف رہنا. اور پنڈلیوں میں ہاتھ ڈال کے رسول نے اٹھنا شروع کیا. اٹھ کے یا کھڑے ہوئے علی کو دیکھتے بھی جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں سبحان اللہ. رسول علی کو دیکھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. صحابہ دوڑے یا رسول اللہ نہ علی بت گراتا ہے نہ آپ توڑنے کا حکم دیتے ہیں. دونوں بھائی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے وہ مسکرا رہا ہے. آپ